الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشعراء چل رہی ہے اور اس کی آیت نمبر 128 کے بارے میں ہم کلام کر رہے تھے کہ اس میں حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو منع کیا تھا کہ تم ایسا کام نہ کرو کہ روڈ کے کنارے بلند ٹیلے بنا کے بیٹھ جاتے ہو اور راہگیروں کو تم مذاق اڑاتے ہو، ایسا نہ کرو۔ تو اس پہ ہمارا کلام چل رہا تھا کہ کسی ایک کو ٹارگٹ بنا کر اس کا مذاق اڑانا، جبکہ یہ مذاق اس کی دل آزاری کا سبب بن رہا ہو، دل دکھنے کا سبب بن رہا ہو، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ لہٰذا چاہے آپ خاندان میں ہوں، کزنس وغیرہ جیسے جمع ہو جاتے ہیں، اسکول میں ہوں، کالج میں ہوں، محلے میں ہوں، کسی بھی مقام پر ہوں، ہاسٹل میں ہوں، اور اسی طریقے سے چاہے آپس میں سارے دوست ہی مل کر بیٹھے ہوں، قطعاً یہ کام نہیں کیجیے گا، ورنہ وقت تو بہت اچھا گزرے گا، مزہ آئے گا، ہنسی مذاق ہوگا، وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں رہے گا، نفس کو لذت بھی حاصل ہوگی، لیکن یہ اصل میں ہم آخرت کا عذاب جمع کر رہے ہیں۔ سامنے والا اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اس کی دل آزاری ہوگی، وہ احساس کمتری کا شکار ہوگا، اس کا اعتماد ختم ہو رہا ہے، اس سے اللہ بہت ناراض ہوتا ہے۔ لہذا اگر سابقہ زندگی پہ آپ غور و تفکر کر لیں، کبھی بھی سابقہ زندگی میں کسی کو ٹارگٹ بنا کے مذاق اڑایا تھا تو ٹھیک ہے، چلے نادانی میں ہو گیا، اب اس پر اللہ کی بارگاہ میں کامل توبہ کریں۔ اور اگر آپ کو وہ شخص مل جاتا ہے کہ جس کا اس طریقے سے مذاق اڑایا گیا تھا، چاہے کتنے سالوں پہلے، تو آپ اس سے معذرت کر لیں، معافی طلب کر لیں کہ ہم نے آپ کے بہت پہلے مذاق اڑایا تھا، شعور نہیں تھا، اب شعور حاصل ہوا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ معاف کر دیجئے۔ تو اگر وہ معاف کر دیتا ہے بہت اچھا ہے، بالفرض اگر وہ نہیں کرتا معاف کہ میں نہیں کرتا ہوں جائیں، تو پھر بھی انشاءاللہ آپ نے چونکہ معافی مانگ لی تو آپ بری ذمہ ہوئے۔ اب اس کے لیے آپ کثرت سے استغفار کرتے رہیں، اپنی نیکیوں سے ایصال ثواب کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے آپ سے بروز قیامت راضی فرما دے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص تھا، ہمیں یاد تو ہے لیکن اب وہ پتہ نہیں کہاں ہے، جیسے ہوتے ہیں اسکول کالج سے فارغ ہوئے، اس کے بعد کوئی کہاں چلا گیا پتہ نہیں چلتا ہے، ایسا کوئی شخص ہے جس کے بارے میں اب آپ کو خبر نہیں، تو اس کے لیے بس اتنا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ توبہ کرنے کے بعد اس شخص کے لیے جو اب آپ کو نہیں مل رہا، غیر موجود ہے، آپ کثرت سے دعائیں مغفرت کرتے رہیں، اور جو بھی نیکی کریں اس کو بھی ایصال کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو پہنچا دے، تو انشاءاللہ عز و جل بروز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے آپ سے راضی فرما دے گا، اور وہ آپ کی گرفت نہیں کرے گا، نہ آپ کے نام اعمال سے نیکیاں نکالی جائیں گی۔ تو یہ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کہ ہر بلندی پر تم ایک نشانی قائم کرتے ہو تاکہ تم راہگیر جو گزرنے والے ہیں ان پر ہنسو، ان پر ہنسنے کے لیے۔ ایک تو یہ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم مضبوط محل بناتے ہو، بڑے بڑے محلات بناتے ہو اس امید پر کہ تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ تو یہ بڑے بڑے محل بنانا کوئی ممنوع نہیں ہوتا، بشرطے کہ کسی کی زمین غصب کر کے نہ ہو، حرام پیسے سے نہ ہو، اور فخر اور غرور کے لیے نہ ہو۔ ضرورت ہے، حاجت ہے، تو یہ اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ اگر چیزیں غفلت پیدا کریں تو باعث ہلاکت ہیں کہ آدمی انہی تعمیرات میں لگ جائے اور اس کے بعد وہ سوچے کہ اب تو میں کہاں ہلاک ہوں گا اور بہت سالوں تک میں زندہ رہوں گا، یا معاذ اللہ جیسے ان لوگوں کا خیال تھا کہ ہم ہمیشہ اس میں رہ جائیں گے۔ اگرچہ چاہے خیال نہ ہو، لیکن بعض اوقات آدمی کوشش ایسا کرتا ہے جو اس کا عمل بتاتا ہے کہ یہ شاید یہ سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ رہوں گا۔ جیسے جو لوگ پیسے کے پیچھے لگ جائیں، پہلے وہ سینکڑوں پتی تھے تو ہزار پتی سے لکھ پتی، لکھ پتی سے کروڑ پتی، کروڑ پتی سے ارب پتی، خرب پتی، پھر وہ آگے بڑھنے کی جستجو رہتی ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں۔ یہ پیسے کی دوڑ کا فائدہ کیا ہے؟ کتنا پیسہ جمع کر لیں گے؟ اور ایسے لوگوں کو اکثر دیکھا ہے ان کے حلیے بھی خراب ہوتے ہیں، نہ بال بنانے کی فرصت، نہ اچھا لباس پہننے کی فرصت، نہ اچھا کھانا کھانے کی فرصت۔ تو کیا فائدہ اس پیسوں کو ڈھیر جمع کرنے کا جب اس سے آپ نفع ہی نہیں اٹھا رہے؟ ایک دن آئے گا حضرت فوت ہو جائیں گے، یہ سارا پیسہ منتقل ہو گیا اولاد کی طرف، کیا فائدہ ہوا؟ صرف ایک نفسانی تسکین کے لیے دنیا میں جو اس پیسے کے ذریعے عزت حاصل ہوئی، اس مقام عزت کو برقرار رکھنے کے لیے آدمی اپنے آپ کو اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، پریشانیاں مول لیتا ہے، اپنے آرام اور سکون کو برباد کر دیتا ہے، گھر والوں سے کی تربیت سے غافل ہو جاتا ہے، لیکن بس پیسہ جمع کرنا ہے، اور پھر اچانک موت آ جاتی ہے، ختم، سب یہاں پہ پڑا رہ گیا۔ فائدہ کیا ہوا؟ نہ اللہ کو راضی کر سکے، نہ اپنے آپ کو سکون دے سکے، اور نہ ہم نے کوئی دنیا کے اندر اچھا کوئی کام کر سکے، کیا فائدہ ہوا؟ بہرحال تو کوئی پیسہ جمع کرنا منع نہیں ہوتا، بشرطے کہ حلال ذرائع سے ہو، کتنی کثرت سے جمع کریں،
اور اس سے لوگوں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے اور لوگوں کے حقوق ادا کرتے رہیں، تو اس پیسے کو جمع کرنا کوئی ممنوع نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال پیسہ جمع کرتے ہوئے یا تعمیرات میں مشغول ہوتے ہوئے آخرت کو فراموش کر دینا یہ قابل گرفت ہے، اور یہی چیز ان لوگوں کو حاصل تھی۔ دوسرا عیب یہ تھا۔ تیسرا عیب بیان فرمایا وَإِذَا بَطَشْتُمْ، اور جب تم گرفت کرتے ہو، بطشتم جبارین، تو بڑی بے دردی کے ساتھ، سختی کے ساتھ، جبارین والی تم یعنی سختی والی گرفت کرتے ہو۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی قوم پہ حملہ کرتے تھے تو جب ان پر غالب آ جاتے تھے تو بڑا ہی تکلیف دیتے تھے، جان سے مار دینا، اذیتیں دینا، بہت زیادہ شدید تکلیف دیتے تھے۔ اس کو بھی ناپسند فرمایا کہ یہ بری عادت ہے کہ جب تم کمزور پر غالب آ گئے ہو تو کرم کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ کمزور پر غالب آنے والا اپنے کرم کا اظہار کرتا ہے، لیکن تم ان کمزوروں کو مارتے ہو، دباتے ہو، جیسے عورتیں اور بچے یا بوڑھے قابو میں ان پہ بھی رحم نہیں کرتے تھے، تو اس سے منع فرمایا۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تعلیم یہ تھی، آپ صحابہ کو جب کسی جہاد پر بھیجتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ سب سے پہلے جا کر تم سننا کہ کہیں اذان کی آواز تو نہیں آ رہی، اگر کوئی ایسی بستی ہو تو اس پہ حملہ مت کرنا کہ وہ مسلمانوں کی بستی ہوگی، اور اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ کافروں کی بستی ہے تو سب سے پہلے انہیں دعوت اسلام دینا، اگر قبول کر لیں تو ٹھیک، اگر قبول نہ کریں تو انہیں اپنی اطاعت کی طرف مائل کرنا کہ تم ہمارا کہنا مانو اور ہمیں جزیہ دو، ہمارے ماتحت رہنے کا ٹیکس دیتے رہو، ہم تمہیں آزادی دیتے ہیں، ٹھیک ہے تم اپنی زندگی گزارو۔ اگر اس پہ راضی ہو جائیں تو پھر ان سے تعارض مت کرنا، اگر اس پہ بھی راضی نہیں ہوتے تو ان پر حملہ کرنا۔ اور پھر بھی فرمایا کہ ان کے عورتوں، بچوں اور بوڑھوں، بیماروں پر حملہ مت کرنا، باقی سب پر حملہ کرنا۔ اتنی نفیس تعلیم۔ تو مذہب اسلام ہمارا بڑا نفیس مذہب ہے، اور یہ انسانیت کی بڑی قدر کرتا ہے، انسان کی قدر کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مسلمان ہے، کافر ہے، بلکہ بنیادی حقوق جو ایک انسانیت کے ناطے ایک انسان کو حاصل ہونے چاہیے ان کا یہ بہت زیادہ لحاظ رکھتا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یہ کام چھوڑ دو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، اب ان کے اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلائے کہ جس رب نے تمہیں نعمت عطا فرمائی، فطری تقاضا ہے کہ آدمی اپنے محسن کا کہنا مانتا ہے تو تم اس کا کہنا مانو، لہذا احسانات یاد دلانے شروع فرمائے۔ وَاتَّقُوا الَّذِی أَمَدَّکُم بِمَا تَعْلَمُونَ، اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں کے ذریعے مدد کی ہے جن کو تم خود بھی جانتے ہو۔ تو تم اس رب سے ڈرو، اس کی اطاعت کی طرف مائل ہو جاؤ۔ اب جو انعامات دیے گئے ہیں، جن چیزوں کے ذریعے مدد دی گئی تھی اللہ کی طرف سے، ان کا تذکرہ فرمایا۔ امدکم بانعام وبنین، مدد فرمائی اللہ تعالیٰ نے تمہاری جانوروں اور بیٹوں کے ذریعے، وجنات وعیون، اور باغوں اور چشموں کے ذریعے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ بڑے دن کا عذاب سے مراد قیامت نہیں، بلکہ جس دن وہ عذاب نازل ہوگا وہ ایک بہت بڑا دن ہوگا کہ اس میں ایک بڑا تغیر ہوگا، بڑا تبدل ہوگا، اللہ کا غضب جوش پر ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں تم پر کہ بڑا عذاب آ جائے گا۔ اب اس کے جواب میں انہیں چاہیے یہ تھا کہ وہ غور و تفکر کرتے، آپ کے اخلاص کو سمجھتے، آپ کے جذبہ ہمدردی کی قدر کرتے، لیکن اس کے جواب میں انہوں نے سرکشی اختیار کی۔ قالوا، انہوں نے کہا، سواء علینا، برابر ہے ہم پر، وعظت ام لم تکن من الواعظین، کہ آپ ہمیں نصیحت کریں یا آپ نصیحت کرنے والوں میں سے نہ بنیں، ہمارے لیے سب برابر ہیں، یعنی بولتے جائیے، ہم نے تو کہنا ماننا ہی نہیں ہے۔ جیسے آج کا مسلمان بھی یہی اس نے روش اختیار کر لی ہے، سنے گا، وقتی طور پہ ایک اثر قبول کرے گا، قلبی کیفیات تبدیل ہوں گی اور تھوڑی دیر بعد ہی بالکل ایسا بن جائے گا، ڈھیٹ ہو جائے گا کہ جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں ہے۔ اور بعض تو اگر کوئی نصیحت والی بات آ رہی ہو تو چینل ہی چینج کر دیتے ہیں، انہیں بڑا برا لگتا ہے، نفس پہ گرہ گزرتا ہے کہ کوئی ہمیں سمجھائے، کوئی ہمیں نصیحت کرے، کوئی ہماری کسی برائی کی نشاندہی کرے، کوئی ہمیں نیکی کی طرف مائل کرے، بہت برا لگتا ہے، بہت ہی برا لگتا ہے۔ مت کر نصیحت ناصحہ، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانوں ہوں جو مجھ کو سمجھائے ہے۔ اب یہ ایک شعر پر ہم عمل کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں سمجھاتا ہے پیار سے، محبت سے، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، باتیں رکاوٹ محسوس ہوتی ہے،
قلب میں اس کے لیے ناپسندیدگی کے جذبات نمودار ہو جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں خاموش ہو جائے، بس کہاں یہ باتیں کر رہا ہے، کہاں یہ بول رہا ہے۔ یہ ایک غلط روش ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ان قوموں کی روش تھی کہ نبیوں نے جب براہ راست ان کو تبلیغ کی تو انہوں نے اسی قسم کے جملے کہے تھے، وہ قومیں بھی ہلاک ہوئیں۔ یہ اللہ کرم ہے کہ ہم اس طرح ہلاک تو نہیں ہو رہے، لیکن اگر ہم نے توبہ نہیں کی تو آخرت میں ہو سکتا ہے کہ گرفت ہو جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ان ھذا الا خلق الاولین، کہ یہ جو آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں نا، یہ تو پہلے والوں کا طریقہ ہے، پہلے والوں کی عادتیں ہیں، یعنی ان سے پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے کہ لوگوں نے تبلیغ کی کوشش کرتے رہے، رسول وغیرہ، یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اطاعت ہم نہیں کریں گے۔ وما نحن بمعذبین، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گے کہ جنہیں عذاب میں مبتلا کیا گیا، یعنی عذاب کی وعید سنائی گئی تو اس کو بھی جھٹلا دیا کہ نہیں معاذ اللہ۔ اب اس میں صراحتاً آپ دیکھیں کہ نبی کو جھٹلانا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم تو عذاب والوں میں سے ہوں گے نہیں۔ نبی کہہ رہا ہے تم پہ عذاب آئے گا، وہ کہہ رہے ہیں ہم عذاب والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ یہ بھی ان کے بہت بڑا جرم تھا کہ انہوں نے نبیوں کی طرف جھوٹ کی نسبت کی۔ جب یہ سارا معاملہ ہوا تو پھر وہی ہوا کہ جب اطاعت نہیں کی تو ان پہ عذاب نازل ہوا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے ان کو ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، فَأَهْلَكْنَاهُمْ، تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ایک تیز ہوا کے ذریعے۔ ایسی آندھی آئی کہ سارے مکان اڑ گئے اور یہ سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بے شک اس میں ضرور ایک نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب ہی غالب مہربان ہے۔ کذب ثمود المرسلین، جھٹلایا سمود قوم نے مرسلین کو، رسولوں کو۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جبکہ کہا ان کے لیے ان کے ہم قوم صالح علیہ السلام نے کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا بھیجا ہوا رسول امانت دار ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا ہوں۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اتترکون فی ما ہاہنا آمنین، کیا تم یہاں کی نعمتوں میں چین سے چھوڑ دیے جاؤ گے، تمہیں رہنے دیا جائے گا؟ یعنی ان کو ڈرانا شروع فرمایا کہ تم اللہ کی طرف مائل ہو جاؤ، کیوں یہ سمجھتے ہو کہ جتنے تمہیں اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہیں تم ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے؟ ایسا نہیں ہے۔ جیسے فرمایا اتترکون فی ما ہاہنا آمنین، کیا تم یہاں کی نعمتوں میں آرام سے امن والے ہو کر چھوڑ دیے جاؤ گے؟ فی جنات و عیون، باغوں اور چشموں میں، وزروع و نخل طلعها حضیم، اور کھیتیوں میں، اور ایسی کھجوروں میں کہ جن کا جو کھجوروں کا گچھا ہے وہ نرم و نازک ہے، کیا ان میں تم ہمیشہ چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یہ سمجھتے ہو؟ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ، اور تم پہاڑوں میں مہارت کے ساتھ گھر بناتے ہو، تکبر کرتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے تم یہ گھر تیار کرتے ہو۔ یہ پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، بڑے بڑے گھر تھے ان کے، پہاڑ تراش کے۔ اللہ نے ان کو اتنی مہارت دی تھی کہ پہاڑیاں کھود کے انہوں نے باقاعدہ اندر پورے گھر، کمرے وغیرہ تیار کر رکھے تھے، اور اس پہ بڑا فخر کرتے تھے کہ اتنی ان کو مہارت حاصل تھی۔ تو یہ آپ نے ڈرایا کہ یہ تمام چیزیں عارضی ہیں، یہ مت سمجھو کہ ان میں رہنے کے بعد تم کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچو گے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ولا تطیعوا امر المسرفین، اور حد سے بڑھنے والوں کے کہنے پر مت چلو، ان کا حکم مت مانو۔ مسرفین سے مراد یہاں پہ فرمایا گیا کہ یا تو جو اس قوم کے برے لوگ تھے وہ مراد ہے، یا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ہلاک کرنے میں 9 اشخاص کا زیادہ کردار تھا، وہ مراد ہے کہ ان لوگوں کے کہنے پہ مت چلو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، ان کی اطاعت مت کرو۔ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، وہ جو فساد کرتے ہیں زمین میں اور اصلاح نہیں کرتے ہیں، اپنی اور دوسروں کی اصلاح نہیں کرتے ہیں، وہ مسرفین، ان کا تم کہنا مت مانو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ قالوا، انہوں نے کہا انما انت من المسحرین، کہ محض آپ تو ان لوگوں میں سے ہیں جن پر جادو کر دیا گیا ہے، یعنی معاذ اللہ آپ تو سحر میں گرفتار ہیں، جادو، اسی لیے یہ عقل آپ کی معاذ اللہ کام نہیں کر رہی کہ آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو انہیں جادو میں مبتلا قرار دے دیا قوم نے۔
اس سے یہ کم از کم پتہ چلا کہ پچھلی قوموں میں بھی یہ ہی بات مشہور تھی کہ جادو سے ذہن قابو میں کیا جا سکتا ہے، لہذا انہوں نے بھی یہ کہا کہ آپ کی عقل جو ہے وہ زائل ہو گئی ہے معاذ اللہ، شاید آپ پہ جادو کر دیا گیا تبھی آپ اس قسم کی باتیں کہہ رہے ہیں۔ ما انت الا بشر مثلنا، آپ تو ہماری مثل ایک بشر ہی ہیں، یعنی ہم آپ کی اطاعت کیوں کریں، آپ تو ہماری مثل ایک بشر ہیں۔ تو تمام انبیاء علیہم السلام بشر ہوتے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں، لیکن انہیں اپنی مثل حقارت کے ساتھ بشر کہنا یہ کفار قوم کا طریقہ تھا، اور اس کو فقہا نے کفر لکھا ہے کہ یہ حقارت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کیا ہے نبی ہماری طرح تو بشر ہے عام معمولی سے، تو معاذ اللہ اس کو توہین نبی میں شمار کیا گیا ہے اور کفر کا حکم لگے گا۔ تو انہوں نے بھی حقارت کے ساتھ کہا کہ آپ تو ہماری مثل ایک بشر ہیں۔ فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو آپ کوئی نشانے لے آئیں اگر آپ سچوں میں سے ہیں۔ یہ طلب معجزہ تھا کہ آپ کو لائیے کوئی معجزہ دکھا دیجئے، اور یاد رکھیں کہ جب قوم معجزہ طلب کرے تو نبی پہ لازم ہوتا ہے کہ وہ معجزے کا اظہار فرمائے گا، لہٰذا جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں، حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو پہاڑی سے ایک اونٹنی نمودار ہوئی تھی، اور کہا جاتا ہے مفسرین نے فرمایا کہ اس کا سینہ جو تھا وہ 60 گز کا تھا، اتنی لمبی چوڑی وہ اونٹنی تھی۔ اور یہ جب آئی تو آپ نے یہ قاعدہ بنایا جو آگے بیان ہو رہا ہے کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم لوگ پیو گے۔ یہ اونٹنی اصل میں اتنا پانی پیتی تھی کہ سارے چشمے خشک کر دیا کرتی تھی، اور دوسرے دن پھر یہ بالکل پانی نہیں پیتی تھی، تو اگلے دن وہ چشموں میں پھر پانی ابل آتا تھا تو یہ لوگ پیا کرتے تھے۔ یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، پہلے انہیں سیدھے سیدھے تبلیغ دین فرمائی، کوئی آزمائش میں مبتلا نہیں کیا، لیکن اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی بغیر آزمائش کی چیز ملتی ہے عموماً تو ہم نہیں مانتے ہیں، پھر جب ہمیں آزمائش میں مبتلا کر دیا جاتا ہے پھر ہمیں اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے۔ یہی اس قوم نے بھی اختیار کیا کہ جب ان کو بغیر کسی آزمائش کے تبلیغ دین فرما رہے تھے اور ان کا اسلام مقبول تھا تو مانے نہیں، اب آزمائش میں مبتلا ہوئے تو پھر گڑبڑ شروع کی۔ اس پہ انشاءاللہ کلام جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔